اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجال محمد۔ السلام علیکم تمام مومنین و سامعین۔ بعد السلام، آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ ثنائے اشعریہ میں بعد از نماز، چاہے نماز نافلہ ہے یا واجبہ ہے، Hey اس there. میں Subscribe to my یا channel مومنین and also press this حضرات bell نماز icon. کی حالت میں بعد از تشہد یہ 3 مرتبہ جو تکبیر کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے 3 مرتبہ یہ رفع دین کرتے ہیں، کانوں تک ہاتھوں کو لے جاتے ہیں۔ وہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ تکبیر کہنے کا کیا مطلب و مقصد ہے، اس میں سرکار نبی کونین نے یہ سلسلہ کیوں نافذ کیا اور ہم اس پیروی کو بجا لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بعد از نماز جو سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، تو ملاحظہ فرمائیے، ہم آپ کو اس کا سلسلہ روایت بتانا چاہتے ہیں، اور وہ بیان کیا ہے علی بن احمد بن محمد رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حمزہ بن قاسم علوی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد بن مالک فزاری کوفی نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسین بن زید زیات نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیان کیا مجھ سے محمد بن سنان نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا مفضل بن عمر نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک مرتبہ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے حضور حاضر تھا، تو میں نے عرض کیا کہ مولا، کیا سبب ہے جو نماز گزار سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ تکبیر کہتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا سن، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب نبی کونین ختمی مرتبت سید المرسلین سرکار رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، تو اپنے اصحاب کے ساتھ حجر اسود کے قریب نماز ظہر ادا فرمائی، اور جب سلام پڑھ رہے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور ساتھ میں یہ کلمات مقدس بھی تلاوت فرمائے جو یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ انجزا وحدہ و ناصر عبدہ و اعزا جندہ و غلب الاحزاب وحدہ فلہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت و یحیی و هو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ یہ ہے: نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا کہ اس کی ذات پاک واحد و یکتا ہے، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے گروہ کو قوت بخشی اور تمام گروہوں کو اکیلے مغلوب کر لیا۔ بس اسی کے لیے یہ ملک ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے، اور وہ ذات بابرکت ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم لوگ اس تکبیر کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور یہ ہر نماز واجب کے بعد اس لیے کہنا کہ جو شخص سلام کے بعد یہ کرے گا اور یہ کہے گا تو اسلام اور گروہ اسلام کو قوت و طاقت عطا کرنے پر جو اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ تو رہا تشہد اور سلام کے بعد 3 مرتبہ
تکبیر کہنے کے اسباب اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بعد از نماز پنجگانہ شیعہ اثنائے عشریہ سجدہ شکر کیوں بجا لاتے ہیں؟ تو اس کا سلسلہ روایت کچھ یوں ہے کہ بیان کیا محمد بن ابراہیم بن اسحاق تالکانی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے بیان کیا احمد بن محمد بن سعید کوفی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے علی بن حسن بن علی بن فضال نے، اور انہوں نے روایت کی ہے حضرت امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز فریضہ کے بعد سجدہ شکر اس بنا پر ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سجدہ میں کم از کم 3 مرتبہ یہ کہنا چاہیے شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ مولا اس شکرن للہ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم کس بات کے لیے شکر ادا کرنے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندہ خدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میری طرف سے سجدہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے اس کی جتنی بھی توفیق ہوئی، ہمیں جتنی اس کی ذات بابرکت کی معرفت محسوس ہوئی وہ ہم نے ادا کر دی ہے، اور اس ادائیگی عبادت کرنے کے لیے ہم اس ذات کبریا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور اس بات پر کہ اس نے اپنی خدمت اور ادائے فرض کی توفیق ہمیں عطا فرمائی ہے، اور شکر توفیق کی زیادتی کا سبب بنے گا۔ یعنی یہ سجدہ شکر اس عبادت کو جو ہم بجا لا چکے ہوتے ہیں، اس کی توفیق کی مزید زیادتی کا سبب بنے گا، اور اگر نماز میں ہم لوگوں سے کوئی کمی رہ گئی ہے، ہم اس کی بجا آوری پوری نہیں کر سکے، یا کوئی سجدہ رہ گیا ہے، یا نماز میں کوئی ایسا حصہ جو ہم اپنے سہو و نسیان سے بھول چکے ہیں، تو اس کی فیلنگ جو ہے، اس کی مکمل تکمیل جو ہے سجدہ شکر سے ہو جائے گی۔ تو مالک کائنات محمد وآل محمد کے ذریعے سے ہمیں یہ علوم کے مختلف اسباب جو ہیں، جو ہمارے مسائل کے طور پر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں ڈگمگاتے ہیں، تو جب اس کا سلوشن ہمیں اس بارگاہ عظیم سے ملتا ہے جن کے صدقے اللہ پاک نے یہ کائنات تخلیق کی، اور انہی کے صدقے سے ہم دنیا و آخرت کو سنوارتے ہیں اپنے لیے، اور ہمیں یہ مختلف عبادات میں جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ ان ذات بابرکت کی علوم سے ہمیں ایک سلوشن کے طور پر، ہمارے زیرک مزاجی کے طور پر، ہمارے علمی اضافے کے طور پر ہمیں اگر ملتے ہیں تو Hey مالک there. کائنات ہمارے Subscribe to my مسائل channel کو انہی کے and also press this بنانے bell سے icon. حل کروانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی اس کا تفضل بھی ہیں، اس کے بینات بھی ہیں، آیات کبریٰ بھی ہیں، اور انعامات عظیم بھی ہیں۔ تو مالک کائنات ہمیں اس دہلیز اقدس کی معرفت و مودت و ولایت عطا فرمائے۔ اگر ہمارے ان چھوٹے چھوٹے علمی تقاضوں کو آپ پسند فرمائیں، آپ کے علم میں ہم اضافہ کر رہے ہوں، تو ہمارے اس چینل کو اگر آپ پسند فرمائیں تو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید محمد وآل محمد کی ذات بابرکت کے حضور سے جو علوم ہمیں ملتے ہیں آپ کو ہم شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے مشعل و ہدایت اور مشعل راہ آخرت و جنت کا سبب بنے۔ مالک کائنات آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔